السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ میں اسلام آباد میں ہوں اور بادل آئے ہوئے ہیں اور بہت حسین موسم ہے، ہوا چل رہی ہے، لیکن مجھے تو ٹھنڈ نہیں لگ رہی، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ سنا ہے کہ رات کو بارش بھی ہوئی ہے اور لاہور والے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ ہمارے پاس بھی بارش آ جائے۔ تو اکثر جب پنڈی میں بارش ہوتی ہے تو پھر لاہور تک پہنچ جاتی ہے، چل کے چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ادھر بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کرے، وہاں بھی بڑی پولوشن ہے اور بڑا اسموگ ہے، اور یہاں اسلام آباد کی فضا بالکل فرق لگی مجھے، تھوڑی صاف ستھری لگی ہے نا، پولوشن فری اور تھوڑا سا اسموک فری۔ حالانکہ یہاں بھی سب کچھ تو ہوگا ہی، لیکن اچھا حال ہے۔ اور میں یہاں آئی ہوئی ہوں، اپنے بھائی کے گھر میں ٹھہری ہوئی ہوں اور اس کی مہمان نوازی کے مزے لے رہی ہوں، اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا سکون ہے، کیونکہ ابو بھی سیف ہینڈز میں ہیں اور میں بھی بڑے عرصے بعد گھر سے نکلی ہوں، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ لوگ مجھے بار بار جو ہے نا کبھی کچھ کھلاتے ہیں، کبھی کچھ کھلاتے ہیں، کبھی کچھ پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں یہاں آئی ہوں ویڈیو بنانے کے لیے، تو میرے لیے فروٹ کٹا ہوا آ گیا، تو میں نے کہا کہ نہیں، بہت شکریہ، اب آپ لے جائیں، تو بھئی پیٹ تو اپنا ہے نا، آگے جانا ہے۔ تو کل سے پرسوں سے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بس چائے میں نے پی ہے کیونکہ چائے مجھے پسند ہوتی ہے۔ اب جو مرضی لوگ کہتے رہیں کہ چائے کے نقصانات ہیں، وٹ ایور، تو چائے مجھے اچھی لگتی ہے، تو چائے میں نے پی لی ہے۔ ایک آپ کو گرم بھی کرتی ہے اور اسے بھی انرجی آ جاتی ہے نا، تھوڑی بہت تو آتی ہے، یا چلے ایسی دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے کچھ پی لیا ہے، کچھ کھا لیا ہے، کھایا تو نہیں لیکن چلو، تو سکون آ جاتا ہے۔ میں نے ایک شعر ابھی دیکھا، بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی دوستو، دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، ہاں؟ تو وہ ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں یہاں بیٹھ گئی، میرا کوئی نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی پروگرام تھا، اور نہ میں نے کچھ سوچا تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے، لیکن میں اسلام آباد آئی ہوئی ہوں اور اتنا اچھا ماحول ہے، اور آج میں نے جانا ہے انشاءاللہ تعالی، شام کو فلائٹ ہے، رات کو پہنچوں گی ایئرپورٹ 12 بجے، اور پھر 3 بجے انشاءاللہ مدینہ کی فلائٹ ہے ہماری۔ تو ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اور آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا، ایک تو اس کا بہت شکریہ۔ مجھے کہاں کہاں سے میسیجز آئے ہیں، آج صبح مجھے دوسرے ملک سے بھی میسیجز آئے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ دعا کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں تو مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امی پانی لے کے آ گیا ہے، میرے پاس رکھ دیا ہے، تو اتنا خیال کر رہے ہیں یہ لوگ، کبھی کرسی رکھتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو میں تو نیچے ہی بیٹھ گئی ہے، تو میں نے تو نیچے ہی بیٹھ کے ویڈیو بنانی تھی، کیونکہ مجھے اچھا لگ رہا تھا پیچھے کا سارا ماحول اور سارا کچھ۔ تو یہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور عمل نہیں کریں گے تو عمل کے بغیر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ دعائیں میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سن ہی لے گا، ہے نا، اگر ہم نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا، لیکن اگر ہم اللہ سے دل سے دعا مانگیں تو کیوں نہیں قبول ہوگی، ہیں؟ ٹھیک ہے، عمل بھی ضروری ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا کہتے ہیں، لیکن دعا تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی دعا قبول کر لینی ہے، تو ہمیں اچھے کی امید تو رکھنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے جو کہا ہے نا، میں نے ابھی صبح اٹھ کے میں نے سارے جو ہے نا میسیجز دیکھے ہیں، اور ایک ایک کی جو ہے نا نام میں نے چیک کیے ہیں، اور کچھ کو میں نے ٹک کر دیا ہے، لائک کر دیا ہے، سب کو یاد ہے مجھے، اور میں نے تو بتایا نا کہ میں نے تو یہ فون جا کے رکھ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو اللہ پہ مان ہے، اللہ نے قبول کر رہے ہیں، کیوں نہیں قبول کریں گے؟ ہم دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مانگو، تو ہم مانگے نا، مانگنا ہمارا کام ہے بس، ہے نا۔ اور ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور باقی بھی جو فرائض ہیں جو ہم آرام سے کر سکتے ہیں۔ اب حج اور عمرے کے لیے تو پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کس وقت جو ہے تو کس کو بلا لے۔ کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیسہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، ایسا تدبیر ہوئی کہ وہ پہنچ گیا عمرے پہ۔ تو یہ تو سارے فیصلے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنے ہیں، میرا تو کوئی نہ پروگرام تھا نہ کوئی پلان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بلا لیا، تو میزبان تو اب اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی شروع ہو چکی ہے، میرے کام آسان ہونے شروع ہو چکے ہیں،
اور یہ جو پیار محبت ہوتی ہے نا، یہ جو اپنے بہن بھائیوں کی بھی پیار محبت ہوتی ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ بنا کے رکھیے، ان کے ساتھ پیار محبت کیجیے، اور یہ بہت ہی پیارے رشتے ہیں، اور آگے سے سارے ان کے آگے بھی سارے پیارے رشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوش رکھے، ان لوگوں کو ہمارے ساتھ اسی طرح پیار بنا رکھے، اور جو ناراض ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بھی سب ٹھیک ہو جائیں، جس کے بھی جو ناراض ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. تو بات یہ ہے کہ عمل تو کرنا پڑتا ہے، اور تھوڑی مشکلات بھی جھیلنی پڑتی ہیں. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مشکلات جھیلی، ان سے زیادہ تو کسی نے نہیں جھیلی نا. دیکھیں، شروع میں بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چرانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں تھا. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بکریاں چرانے سے انسان میں نا برداشت پیدا ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے. مضبوط سے مطلب یہ کہ تکلیفیں دیکھتا ہے، جب ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو پھر دل جو ہے نا اتنا زیادہ وہ نہیں ہو جاتا کہ بہت ہی ہم جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ ایک دم سے رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آگے سے ان کے لیے بہت بڑے بڑے جو ہے نا امتحان تھے، اور بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا. باقی بھی نبیوں نے جو ہیں تو بکریاں چرائی ہوئی ہیں. تو بکریاں چرانا واقعی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک بکری ادھر جا رہی ہوگی، ایک بکری ادھر جا رہی ہوگی، ہے نا، اور ایک بکری کچھ کر رہی ہوگی، ایک بکری کچھ کر رہی ہوگی. جیسے انسان ہے تو یہ سارے ریوڑ کو ساتھ لے کے چلنا، اور ایک ساتھ رکھنا، اور پھر ان کو ٹائم پہ کھانا دینا، اور کوئی بیمار بھی ہوتا ہوگا ضرور، ہے نا. تو یہ سب بڑا مشکل کام ہے، اور واقعی ان کی تکلیف بھی جب دیکھتا ہے تو انسان کا جو ہے نا وہ دل نرم بھی اس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ مشکلات دیکھ دیکھ کے جو ہے نا انسان تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ جاؤں گی وہاں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کرم کرے گا، تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے سارے کام بڑے آسان ہو گئے. میں یہاں بھی اتنے آرام سے آ گئی ہوں، حالانکہ یہاں سے فلائٹ تھی اسلام آباد سے، اور مجھے تھا کہ میں اب اسلام آباد کیسے جاؤں گی. تو بھائی آ گیا، اور بھائی مجھے لے کے آ گیا ادھر. عبداللہ بھی پہنچ گیا ہے رات کو، وہ لوگ بھی پہنچ گئے ہیں، وہ روما کے امی ابو کی طرف ہیں، بچوں کو وہاں پر چھوڑنا ہے. تو دیکھیں یہ جو رشتے ہیں کتنے پیارے ہیں، دادا دادی کے سارے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں اتنے پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان رشتوں سے ہی جو ہے نا آگے زندگی میں سہولتیں بھی ملتی ہیں. ورنہ تو پھر زندگی تو ایسی ہی ہے نا. تو سہولتیں تو اچھی بات ہے کہ ہمیں ملتی رہیں، اور ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، ہے نا. تو بس یہ بات میں نے کرنی تھی کہ جو اپنے پیارے ہوتے ہیں. میرے چچا کا فون آ رہا ہے، تو یہ بھی مجھے رات کو بھی انہوں نے فون کیا، خیر سے جاؤ دعا کرو. ابھی بھی ان کا آ رہا ہے فون. تو یہ سارے رشتے ہیں نا جو ہمیں پیار کرتے ہیں، پیار کا رشتہ ہے نا. اب میں نے ان کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ میرے ساتھ بنا کے رکھ رہے ہیں. اور یہ بھائی تو یہ تو کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، ماں نہیں ہے. تو بہت ہی پیار اور عزت دیتے ہیں. یہ عزت اور مان ہی ہوتا ہے نا رشتوں میں، اور کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بس میں جاؤں گی وہاں بھی، کوشش کروں گی آپ کا ساتھ رہے اور خیر سے جاؤں، اور وہاں پر جتنا کچھ ہو سکے گا نفل پڑھیں گے اللہ کے حضور میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاض الجنہ پہ جانے کے لیے میری وہ بکنگ وغیرہ ہو گئی ہے. وہ ایک ایپ کے ذریعے جو ہے آپ کو وہاں کا جو ہے ٹائم لینا پڑتا ہے، تو وہ ہو گیا ہے. تو وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے، شکر ہے. مجھے اس بات کی بڑی ٹینشن تھی کہ اگر میں وہاں گئی اور میں ریاض الجنہ نہ جا سکی. اول تو اللہ تعالیٰ قبول کہیں بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک دل میں حسرت ہوتی ہے. میں پہلے جا چکی ہوں، اور اب دوبارہ دل کر رہا ہے. کتنے عرصے بعد میں 2007 میں گئی تھی غالباً حج پہ، تو اس کے بعد نہیں گئی. تو دل تو کرتا ہے نا انسان کا، ایسی جگہ ہے کہ دل کرتا ہے. اور آپ لوگوں میں سے جس نے مجھے کہا ہے کہ دعا کرے، میں دعا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے کہ ہم بھی وہاں جائیں، تو میں بالکل دعا کروں گی. اللہ تعالیٰ جو جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو بلا لے، اپنے در پہ سب کو بلا لے. اور بس وہاں جا کے جو ہے تو دیکھوں گی، کوشش کروں گی. کوئی صدقہ جاریہ کے بھی وہاں انتظامات ہوتے ہیں سنا ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، پتہ نہیں اس وقت تھا کہ نہیں، لیکن اب سنا ہے کہ کرسی خرید کے رکھ دو، ویل چیئر خرید کے رکھ دیں، یا پھر کھجوریں رکھ دیں، اس طرح بانٹ لیں. تو اور بھی جو ہے تو طریقہ کار ہیں. بس تکلیف کسی کو نہ دیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہاں میں اگر کسی کے کام آ سکوں، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کسی کو ضرورت ہوگی، تو کوشش کریں گے کہ اس کے کام آ جائیں. اور باقی ہم نے کیا کرنا ہے، بس نفل پڑھیں گے اپنے لیے، اپنی صحت کے لیے نفل پڑھیں گے. آپ لوگوں کے لیے بھی میں پڑھوں گی، دعا کروں گی سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت 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 آسانیاں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا. تو یہ بھی سنا ہے کہ ہاں وہاں پر قالین جو ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں.
तो बड़ी बड़ी बातें हैं, कालीन में हिस्सा दे सकते हैं। बाकी भी जो वहाँ पर लोग हैं उनको कुछ दे भी सकते हैं, गरीब लोग भी वहाँ बड़े होते हैं, वहाँ बड़े बैठे होते हैं फ़कीर मांगने वाले, तो उनको भी दे सकते हैं। तो हमने तो सिर्फ देने के लिए जाना है और बाकी तो हमें अल्लाह ने देना है ना, तो अल्लाह देगा इंशाल्लाह ताला। और बस ये है कि दुआ कहीं भी होना तो कबूल हो जाती है, मैं तो कहती हूँ। तो वहाँ पर भी जाके दुआ कर ले तो अपने घर में भी दुआ कर ले, पर शर्त तो ये है ना कि हम पहले अल्लाह को खुश तो करें ना, है ना। ठीक है, अमल करें, अमल ज़रूरी है बहुत। तो अमल किस चीज़ पे करना है? अमल हमने कुरान पे करना है। अल्लाह ताला ने हमें एक दे दिया है, तो हमें उसके ऊपर चलना है ना। हमारे सामने तो मौजूद है, पूरे का पूरा मंशूर अल्लाह ताला ने दे दिया है कि किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है। अब हम नहीं गुजारते वो अलग बात है, हम तो आम इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। आ, हम जो है हम समझते हैं हम अक्ल कुल हैं और हम ही अपने आप को बहुत समझते हैं। तो अक्ल कुल तो इंसान तो कुछ भी नहीं है, तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। और यूं करके जो है ना इंसान गिरता है और मर जाता है। अभी कल ही मुझे किसी ने बताया कि वो ठीक ठाक थे, अचानक उनको कुछ हुआ है और वो हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में फौत हो गए। तो ज़िंदगी तो ऐसी ही है, ये तो मालूम है ना, हमें मालूम है ना, नहीं मालूम, मालूम है ना, तो फिर हम क्यों ऐसे करते हैं? फिर हम क्यों नहीं लौ लगाते अल्लाह की तरफ है? तो अमल क्यों नहीं करते? दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा, मेरा इस पे भरोसा है कि अल्लाह ताला के हम जो है ना पैदा करदा है है ना। तो क्रिएटर तो वो है, तो उसने जब चाहा जिसकी दुआ कबूल कर ली, वो तो अल्लाह को ही पता है और वो कर सकता है ना। सारा कुछ है ही उसका, तो फिर इसमें क्या है। लेकिन अगर उसने हमें कुछ कहा है तो हमें वो तो करना है ना। अगर हमें कुरान दिया तो हमें उस पर अमल तो करना चाहिए, है ना। तो चलें जी, आज ये बातें हो गई और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ रब्ता रखती रहूँगी और इसी तरह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जहाँ जहाँ भी जाऊँगी कोई अच्छी बात मेरे जहन में आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को भी कोई अच्छी बात आए तो मेरे साथ भी शेयर किया करें। मैं तो एक आम सी खातून हूँ, मैंने आपको बताया, घर में बैठी हुई बच्चों को शादियाँ शुदियाँ करके फ़ारिग हो के तो अब अपनी वीडियोस बना के आपके साथ दो बातें कर लेती हूँ। थोड़ा मेरा दिल खुश हो जाता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। तो ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए ताकि हमारा जो ये काफ़िला है ना ये बड़ा होता चला जाए इंशाअल्लाह ताला। तो बस आप यहाँ पर बैठ के दुआ करें, मैं इंशाअल्लाह वहाँ जाके सबके लिए दुआ करूँगी। और मैंने ये फ़ोन जो है ना बस ये रख देना है और मैंने कहना है कि आपने अल्लाह ताला ये सब दुआएं कबूल करनी हैं, तो अल्लाह कबूल करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएं करते रहें और साथ साथ अमल करना है, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।